نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشيا صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل کی کوئی حد نہیں جو کوئی کہنے والا اپنے منہ سے ظاہر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ عطا کیا، ان سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں۔ شمائل ترمذی سے آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں مبارک 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے انگلیاں چاٹ لینا مستحب ہے۔ ہمارے ہاں کھانا روٹی سالن اور چاول، روٹی تو عموماً ہاتھ سے ہی کھائی جاتی ہے، لیکن چاول جو ہے عموماً میں چمچے سے کھاتا ہوں۔ بعد میں اگر کچھ ہاتھ استعمال کرنا پڑے تو ہاتھ بھی استعمال کر لیتا ہوں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ہاتھ سے چاول کھاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا طریقہ مختلف ہے کہ وہ ایسے کھاتے ہیں۔ بنگال میں یا کلچر ہے، لوگوں کا اپنا اپنا کھانے کا طریقہ ہے، لیکن آج کل کرچھا جس کو فورک کہتے ہیں، 3 اس کی وہ ہوتی ہیں، وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال انگلیوں کو چاٹ لینا، اگر اس میں کھانا وغیرہ لگا ہوا ہو تو وہ سنت ہے۔ آپ اگر ایسی جگہ ہے جہاں زیادہ تر چمچے اور کڑچھے یعنی فورک سے کھانا کھایا جا رہا ہے تو
انگلیوں کو چاٹ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مستقل ادب ہے کہ 3 مرتبہ انگلیاں چاٹ لینے سے بالکل صفائی ہو جاتی ہے۔ حضور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا طوال فرماتے تو اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ 3 ہی انگلیوں سے کھانا نوش فرمانے کی تھی۔ تو بس یہ پتہ لگا کہ جو یوں کھاتے ہیں، چاول لے کے یوں کھاتے ہیں، وہ سنت کے خلاف ہے، اور محفل کے اندر بھی کراہیت سی محسوس ہوتی ہے کہ سارا کھانا ادھر ادھر لگا ہوا ہے اور آپ ایسے کھانا کھا رہے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر چاول کو بھی انگلیوں سے کھایا جائے، لیکن کچھ کھانے آج کل بغیر چمچے کے کھائے نہیں جا سکتے۔ مثال کے طور پر آئس کریم ہے، یا سیریلز ہیں کہ وہ اس میں دودھ ڈال کے اور کھاتے ہیں، وہ ہاتھ سے تو نہیں کھا سکتے، چمچے سے ہی کھاتے ہیں۔ بعض روایتوں سے 5 انگلیوں سے بھی کھانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن 3 انگلیاں جن میں انگوٹھا اور پہلی انگلی اور دوسری بڑی انگلی، تین انگلیاں سے کھانا کھانے میں مصلحت یہ ہے کہ لقمہ چھوٹا ہوگا اور کھانا زیادہ مقدار میں نہیں کھایا جائے گا۔ ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ کھانا، جو لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، حکماء کہتے ہیں کہ اتنا کھانا آپ کھانے کو کھائیں اور اتنا نہ کھائیں کہ کھانا آپ کو کھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم میں ایک نظام رکھا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو پیٹ دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ بھائی بھوک لگی ہے، اور دماغ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اب کھانا کھانا چاہیے۔ تو کھانا کھانے کا عمل جو ہے وہ ٹچ سے شروع ہو جاتا ہے۔ میں کوئی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جو انگلیاں ہیں ان میں مسام ہوتے ہیں، اور یہ جو ٹچ ہے، اس ٹچ سے ہاضمے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کھانے کو ٹچ کرنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بجائے منہ جلنے کے، ہاتھ اگر روٹی کا ہاتھ لگائیں زیادہ گرم ہو تو قدرتی طور پر ریفلیکشن ہوتی ہے اور آدمی ہاتھ کھینچ لیتا ہے، لیکن وہی کھانا گرم اگر منہ میں کرچے سے ڈالے تو منہ جل جاتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کھانے کی مقدار نہیں بلکہ وقت،
جب آپ نے کھانے کو چھوا اور مجھے علم نہیں ہے 7 منٹ ہے یا زیادہ ہے کہ اس دوران جب وہ وقت پورا ہو جائے تو پیٹ دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ اب میرا پیٹ بھر گیا، کھانا اب ختم کر دے اس وقت۔ اس کی مثال میں یوں دے سکتا ہوں کہ آپ کھانا کھانا شروع کریں، درمیان میں فون کال اٹینڈ کر لیں یا دروازے پر گھنٹی بجے، آپ اس دوران کسی سے گفتگو کریں، تو عموماً یہ دیکھا گیا کہ کھانا کچھ بچ رہتا ہے اور آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو اس لیے لقمے چھوٹے بنائیں اور ان کو زیادہ چبائیں، کافی دیر تک۔ میری اب عادت ہے کہ عرصہ ہو گیا 2 نہیں، میں ایک ہی روٹی کھاتا ہوں، اور وہ بھی اتنی پتلی ہوتی ہے، اگر اہلیہ کبھی مجھ پہ ان کو رحم آ جائے، تھوڑی سی بھی موٹی بنا دیں تو میرا سسٹم اس ہلکی سی بھی موٹی روٹی کو قبول نہیں کرتا، اور اس سے میں چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر انجوائے کرتا ہوں۔ آپ کا جو کھانا ہے وہ آپ کی زبان، حلق زبان جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور حلق سے پہلے تک، کیونکہ حلق جو ہے وہاں ٹیسٹ بڈس نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں 10,000 ٹیسٹ بڈس رکھے ہیں، یہ جو کھانے کے ذائقوں کو محسوس کرنے والے 10,000 ٹیسٹ بڈس ہیں، یہ آپ کے کھانے کے ذائقے کو، یہ میٹھا ہے، یہ نمکین ہے، یہ مرچوں والا ہے، یہ کم مرچ والا ہے، یہ زیادہ مرچ والا ہے، اس میں گرم مسالہ زیادہ ہے، گرم مسالہ کم ہے، پھر جو سونگھنے کی صلاحیت ہے یہ بھی آپ کے ہاضمے میں بڑی مدد دیتی ہے۔ سونگھ کر انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کھانا جل گیا ہے۔ ابھی یہ بالوشاہی میں نے رات رکھی مائکرو ویو میں، ایک بالوشاہی ہمارے یہاں، یہ رحمت شیری کی بالوشاہی اب ملنے لگی ہے نیو یارک میں، تو وہ مائکرو ویو میں 30 سیکنڈ میں اگر آپ گرم کریں تو اس کو میں ہلکا 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 ہلکا، اتنی بڑی بالوشاہی کو آدھا گھنٹے تک میں کھاتا رہتا ہوں اور اس کو انجوائے کرتا رہتا ہوں۔ میٹھا بہرحال انسان کی کمزوری ہے، میری تو بہت بڑی کمزوری ہے، تو وہ مائکرو ویو میں 48 سیکنڈ تھے، میں نے رکھ دیا کہ 30 سیکنڈ کے بعد نکال لوں گا، لیکن وہ 11 سیکنڈ زیادہ گرم ہو گیا، یعنی 30 + 11 41 سیکنڈ ہو گیا، تو وہ بیچ میں سے جل گیا، اور اس میں سے جلنے کی بو آتی رہی۔ میں کھاتا تو رہا کیونکہ بیچ میں جو جلا ہوا حصہ تھا وہ میں نے چھوڑ دیا، لیکن مجھے 5ویں جماعت کا سبق یاد آ گیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اردو کی کتاب میں ہمارے نصاب میں تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ حکیم صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ حکیم صاحب میرے پیٹ میں درد ہے، آپ دوائی دے دیں۔ حکیم صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ کو پیٹ میں درد کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں نے جلی ہوئی روٹیاں کھا لی تھیں تو اس سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔
حکیم صاحب نے ان کو سرما لکھ کے دے دیا. کہنے لگے آپ عجیب ہیں، میری آنکھوں میں تکلیف تھوڑی ہے، تکلیف تو میرے پیٹ میں ہے. انہوں نے کہا بھائی اگر تو صحیح طرح دیکھ سکتا تو جلی ہوئی روٹی کیوں کھاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بصارت بھی دی، یہ بھی انسان کے ہاضمے کے لیے مدد کرتی ہے. تو جتنی ہماری حصیں ہیں، سماعت، بصارت، گویائی، لمس، اور فائنلی جو زبان ہے وہ ایک خاص درجہ حرارت تک کو قبول کرتی ہے. اس سے زیادہ ایک ٹھنڈا اگر آپ کھانا کھائیں تو اس سے بھی کھا تو لیتا ہے انسان، لیکن لطف نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، لذت دینے کے لیے بھی. اور انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو وہ صرف اولاد کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی لذت رکھ دی. میاں کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی کھانا کھا رہے ہیں تو وہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں. اب جانور ہیں، ان کو تو بس ایک گوشت خور ہے، بس وہ گوشت کھاتے ہیں، سبزی خور ہے وہ سبزی کھاتے ہیں. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ جب اہلیہ وہ آلو میتھی بناتی ہیں، کیا زبردست قسم کا کھانا ہوتا ہے، کیا لذت ہوتی ہے اس کی. اور مختلف قسم کے گوشت، سبحان اللہ، اتنے ذائقے، گوشت کے ہی مختلف ذائقے. باربیکیو کا ذائقہ علیحدہ ہے اور قورمے کا ذائقہ علیحدہ ہے. اور تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذائقے دیے. اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو بہترین انسان کو شکل دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بھی دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. پاکیزہ کھانے اس کو عطا کیے انسان کو. آپ جانوروں کو لے لیں، کسی بھی جانور کو لے لیں، اس کا کھانا دیکھ لیں آپ، اور انسان کا کھانا دیکھ لیں، سبحان اللہ. میٹھے ہیں تو میٹھے کی اقسام ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کنافہ ہم نے اپنے بچوں کے ولیمے میں رکھا تھا، بہت لذیذ میٹھا تھا. یہ عربوں سے شاید ڈش آئی ہے، بہت لذیذ ہوتی ہے. پھر یہ ایک متنجن تھا، اس کو کچھ اور بھی کہتے ہوں گے، تو اس میں وہ زردہ ہوتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے میوے اور چھوٹے چھوٹے سے گلاب جامن وہ ڈال دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کو اٹھایا ہواؤں میں، خشکی پر، ہواؤں میں، اور سمندر میں. مولانا طاہر صاحب آن لائن ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے خوب کھانا کھایا. اور اس کا مینیو میں نے خود بنایا تھا، کیونکہ ولیمے کے جو مینیو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو بفے ہوتے ہیں، خاص طور پر رمضان شریف میں جو اچھے اچھے بفے ہوتے ہیں، ان تمام جو بڑے مشہور بفے تھے ان کے میں نے مینیو لیے. اور پھر تقریبات میں کوئی بھی بفے نہیں رکھنے پہ تیار نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے وہ جو کھانے تھے جو شادیوں میں
میں آپ کو بتاؤں، میں نے میریاٹ ہوٹل جو ہے ان کا ولیمے کا میں نے کھانے کا وہ میں نے لیا، اور یہ کوئی آرمی کا ہے کراچی میں، جو شادیوں پر بھی کرائے پر دیتے ہیں، ان کا مینیو بھی میں نے لیا، اور ایک اور 3 مینیو میں نے لیے جو اچھے تھے۔ ان میں جتنی بھی ڈشیں تھیں وہ سب میں نے ان کی ایک لسٹ بنائی، اور میں نے وہ لسٹ اپنے بھانجے عبدالجبار کو، ان کے والد کا نام ہے عبدالجبار، عروج عبدالجبار، ان کو دی۔ وہ جب کیٹرر کے پاس لے کے گئے، انہوں نے کہا جی یہ آپ نے چاول رکھے ہیں، چائنیز بھی رکھے ہیں آپ نے اس میں، اور اس میں آپ نے بریانی بھی رکھی ہے، اور اس میں آپ نے پلاؤ بھی رکھا ہے، اس میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لیں۔ میں نے کہا نہیں، تینوں رکھیں، کیونکہ بچے آتے ہیں وہ چائنیز پسند کرتے ہیں بچے۔ تو بہرحال میری کوشش تھی کہ بہترین کھانا مہمانوں کو پیش کیا جائے۔ میری عادت ہوتی ہے کہ فضول خرچی نہ ہو لیکن کنجوسی بھی نہ ہو۔ میں عموماً عورتوں کو یہ شکایت، عورتیں عموماً فضول خرچ ہوتی ہیں، عموماً اچھی عورتیں بھی ہیں، اور مرد عموماً کنجوس ہوتے ہیں۔ ایسے بھی مرد ہیں جو فضول خرچ ہوتے ہیں، تو اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں۔ کل میری اہلیہ سے بحث چل پڑی، اور بحث یہ تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک دامت برکاتہم العالیہ نے، ان کا ایک میں نے بیان سنا، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ میں اگر چاہوں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ذاتی جہاز خرید سکتا ہوں میں، لیکن میں اکانومی میں سفر کرتا ہوں۔ یہ بات میں نے اہلیہ کو سنا دی، لیکن میری اہلیہ مجھ سے متفق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی میرے تو گھٹنوں میں درد ہے۔ میں نے کہا دیکھے، ہماری جو فلائٹ ہے نیو یارک سے جدہ، کوئی 10-11 گھنٹے لگتے ہیں۔ فرض کریں جاتے ہوئے ہمیں 11 گھنٹے لگتے ہیں جدہ تک۔ پاکستان آتے ہوئے اگر ہم جدہ سے کراچی آئیں 3.5 گھنٹے لگتے ہیں، اور کراچی سے جدہ جائیں تو 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس 4 گھنٹے کی فلائٹ میں پہلا گھنٹہ وہ آپ کو سونے نہیں دیتے، بستر نہیں بنانے دیتے، آپ بیٹھے رہیں، کیونکہ وہ جو جہاز ٹیک آف کرتا ہے اس کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ پھر جہاز لینڈ کرتا ہے تو تقریباً 1 گھنٹہ پہلے وہ آپ کو اٹھا دیتے ہیں، اور پھر جب آپ کھانا کھا رہا ہوں اس میں بھی تقریباً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگے، تو 2.5-3 گھنٹے تو بندہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہی رہتا ہے۔ اگر جدہ سے کراچی آئے تو کب لیٹے گا، کب اس کی سیٹ بنائے گا؟ ایک بات تو یہ ہے۔ ہاں، اگر فلائٹ 5 گھنٹے سے زیادہ ہے تو اس میں بزنس کلاس ہو، فرسٹ کلاس ہو، تو اس میں آرام کا موقع مل جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کریں $5,000 کرایہ ہے ایک شخص کا، کراچی جے ایف کے سے کراچی تک۔ ایمریٹ 6,500 لیتی ہے، اور سعودیہ 4.5 پونے 5,000 لیتی ہے بزنس کلاس کی۔ اور سعودی ایئر لائن کی بزنس کلاس میں نے کئی مرتبہ سفر کیا ہے، وہ مجھے سب سے بہترین لگی ان کی سعودیہ کی سروس بزنس کلاس کی، لیکن میں اکانومی میں سفر کرتا ہوں۔ بات فضول خرچی کی ہو رہی ہے، کوئی رونمائی خوشنمائی کی نہیں ہو رہی۔ ہر شخص امیر بھی ہے اور ہر شخص غریب بھی ہے۔ اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ
امیر ہیں، اور اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو غریب ہیں. تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں سب سے زیادہ امیر ہوں، کیونکہ للہ ملک السماوات والارض، جو کچھ بھی ہے زمینوں اور آسمانوں میں وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. تو بات کھانے پینے کی ہو رہی تھی، اس میں سے بیچ میں سے یہ بات نکل آئی. تو اہلیہ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ آپ مجھے ہیرے کی انگوٹھی دلا دیں. ہیرے کی اچھی انگوٹھی 10,000 سے 25,000 تک آ جاتی ہے ڈالر، اور میں نے نہیں دلائی اہلیہ کو، اور نہ میرا ارادہ ہے میں دلاؤں گا. تو بات یہاں یہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں. میرا ماہانہ خرچ $30,000 مہینے کا ہے ایوریج، اور یہ اللہ کی کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے. میں کوئی آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو ہم خرچ کرتے ہیں. اب $30,000 ایک مہینے میں اگر میں کنجوسی کروں اور $20,000 خرچ کروں، 10,000 بچاؤں، تو ہر مہینے ایک ہیرے کی انگوٹھی میں اپنی اہلیہ کو لے کے دے سکتا ہوں. اب اس میں کیا ہوگا کہ میرے گھر میں کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں. آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہو، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، ہاں میں فضول خرچی کو کنٹرول کرتا ہوں. میری نظر میں ہیرے کا خریدنا فضول خرچی ہے. سونے میں تو پھر بھی ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو رہتی ہے، لیکن ہیرا ایک ایسی چیز ہے. اور میری اہلیہ کی عادت ہے کہ شکایتیں نہیں کر رہا، آئی لو ہر ڈیئرلی، اس کے بغیر میں 15 منٹ بھی نہیں رہ سکتا. بلکہ کل ہی کی بات ہے، ہم دونوں میاں بیوی بستر میں تھے، تو مجھ سے اہلیہ کہنے لگی کہ آپ کی تو بہت عادت ہے کہ میرے بغیر آپ نہیں سو سکتے، تو میں نہ ہوئی تو آپ کیا کریں گے. تو پہلی دفعہ مجھے آنکھوں کے سامنے اندھیرا نظر آیا. میں نے کہا آپ ایسی بات نہ کریں. میاں بیوی جن میں محبت ہو آپس میں، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. میرے والد صاحب 2000 میں انتقال ہوا، میری والدہ کا 2005 میں انتقال ہوا. 5 سال بغیر شوہر کے رہیں. جب ہم والد صاحب کو دفن کر کے آئے، اماں کہنے لگی کہ بیٹا چھوڑا ہے جنگل میں، اپنے باپ کو اکیلا چھوڑا ہے. میری ساس محترمہ مرحومہ اپنے شوہر کے 15 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. میاں بیوی کے اندر جو محبت ہے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میں اپنی بیوی کے بغیر 15 منٹ بھی نہیں رہ سکتا. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر جاب پر ہوں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ جاب پر ہے، بیوی گھر پر ہے. گھر میں بھی مجھے پتہ ہوتا ہے وہ کسی کمرے میں کوئی بچوں کے کمرے کی صفائی کر رہی ہوگی، یا باتھ روم کی صفائی کر رہی ہوگی، یا کچھ. تو لیکن اگر یہ پتہ نہ ہو کہ بیوی کہاں ہے، اب گھر اتنا بڑا ہے اس کو ڈھونڈنے میں بھی، لیکن تب پتہ ہوتا ہے کہ ساری گاڑیاں گھر پر ہیں تو وہ گھر پر ہی ہے. میں محبت کی بات بتا رہا ہوں. اتنی محبت ہے مجھے اپنی اہلیہ سے. تو مجھے پہلی مرتبہ دھچکا لگا، اور پتہ نہیں کیوں مجھے احساس ہوا کہ کتنا مشکل ہوگا بیوی کے بغیر رہنا. بھلے آپ دوسری شادی کر لیں، لیکن جس کے ساتھ میری شادی کو 45 سال ہو گئے، اور اس 45 سال میں کبھی بھی میرے ذہن میں خیال تک نہیں آیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا. ہاں یہ ضرور آیا کہ اگر اس نے طلاق لی تو میں کیا کروں گا، لیکن یہ کبھی بھی نہیں آیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا. کوئی بھی بیوی آئیڈیل نہیں ہوتی، کوئی بھی شوہر آئیڈیل نہیں ہوتا. آئیڈیل بنانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ انسان چاہتا ہے وہ ہوں لیکن نہیں ہوتی، جس میں دعوت بھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ان کی اہلیہ جو ہیں وہ مبلغہ بھی ہیں۔ تو بات فضول خرچی کی ہو رہی تھی کہ کھانے پینے میں میرے گھر میں کوئی پابندی نہیں ہے، پہننے میں کوئی پابندی نہیں ہے، ایک مناسب پہنے۔ ہاں، سفر میں اکانومی میں سفر کرتا ہوں اور بیوی کی بات نہیں مانتا، اس کا بس چلے تو وہ بزنس کلاس میں سفر کرے، اور ہم بزنس کلاس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں وہی پیسے بچا کر جو مستحق ہیں کسی کے چہرے پر میں ایک مسکراہٹ ڈال دوں، کسی کے گھر کا چولہا جو اگر مہینے میں 20 دفعہ جلتا ہے میری وجہ سے 30 دفعہ جل جائے، تو یہ ایک بہت بڑی مجھے خوشی کی بات ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ فرعون شیطان سے بھی بڑا دشمن تھا اللہ کا، کیونکہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی تو کی لیکن یہ نہیں کہا کہ انا ربکم۔ شیطان کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ فرعون نے کہا انا رب، یہ نہیں کہا کہ انا ربکم، کہا انا ربکم الاعلیٰ، اے موسیٰ تیرے رب سے بھی بڑا میں رب ہوں۔ حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ موسیٰ کا رب جو ہمارا بھی رب ہے وہ ہے، کیونکہ مرتے وقت اس نے کہا تھا آمنتو برب موسیٰ و ہارون، لیکن چونکہ اس کو برزخ نظر آ گئی تھی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے جو قرآن میں موجود ہے، کیونکہ جب برزخ یعنی فرشتے نظر آنے لگیں تو اس وقت زبان بند کر دی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اس کو پاکیزہ کھانے عطا کیے۔ تو یہ باتیں کھانوں کی جو ہیں ماشاءاللہ، جو لذت پاکستان میں کھانوں میں ہے وہ لذت یہاں نہیں ہے امریکہ میں۔ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ اہلیہ محترمہ جو کھانا بناتی ہیں، وہ یہ جب میری شادی ہوئی تھی تو یہ 19 سال کی تھی، ان کو کچھ کھانا وغیرہ بنانا نہیں آتا تھا۔ یہ 7 بہنیں تھیں، بڑی بہنیں بناتی ہوں گی، لیکن میری والدہ مرحومہ نے، میری اہلیہ نے ان سے کھانا پکانا سیکھا، اور اب ماشاءاللہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں کہوں کہ پاکستان میں کھانے کو مل جائے اور اہلیہ گھر میں تیار نہ کرتی ہوں۔ تو فضول خرچی کی بات ہو رہی تھی، تو میری نظر میں ڈائمنڈ جو ہے وہ فضول خرچی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مہینے میں 1-2 نہیں تو 2 ڈائمنڈ بھی میں خرید کے اگر اہلیہ کو دے دوں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے، لیکن میں ڈائمنڈ کو فضول خرچی سمجھتا ہوں۔ سونے کے جو زیورات ہیں یا جتنے بھی زیورات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی عورت کے لیے ایک اٹریکشن رکھی ہے۔ اللہ نے مرد کو حسین بنایا، اور عورت کم حسین ہوتی ہے۔ عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مرد میری طرف متوجہ ہو۔ تو یہ تو میں نے بہت ادب سے بات کہی ہے، ورنہ آج کل کی عورتیں یہ چاہتی ہیں مرد حضرات ہماری طرف متوجہ ہوں۔ شوہر کے لیے تو وہ ویسے عام سے کپڑے پہنتی ہے گھر میں، بعض مرتبہ استری بھی نہیں کی ہوئی ہوتی، لیکن باہر جاتی ہیں تو 2-2 گھنٹے سج دھج کے باہر جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم تمہارے لیے بن رہے ہیں، بھائی ہمارے سامنے تو تم سڑی بوسی آتی ہو،
یہ بن سج دھج کے بن کے آپ جو باہر جاتی ہو، تو باہر تو ہم نہیں ہیں، پارٹیوں میں بھی عورتوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سج دھج کے بن کے وہ آئیں. اگر وہ اپنے شوہر کے لیے کریں تو ماشاءاللہ، لیکن جو نیک دیندار عورتیں ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں، سج دھجتی ہیں. اچھا ہے. اور ہمارا ان کلاسوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک عام تعلیم جو ہے نا ہمارے کلاسز کے اندر ہوتی ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھالیں. چونکہ یہ سبق نمبر 45 چل رہا ہے، اور اس میں جو کھانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکیں. اس زمانے میں رزق کی اتنی فراوانی نہیں تھی جتنی آج ہے. آج ماشاءاللہ گھر دیکھیں تو ایک کمرہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. میں نے تو نہیں دیکھا، اللہ ماشاءاللہ دیہات وغیرہ میں اگر ہو تو ہو. ورنہ ہماری جتنی امیاں ہیں ان میں سے تقریباً 7 گھر تو مسجد نبوی میں ہی ہیں. آپ خود امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، اور جیسے آپ سلام پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اسی کمرے سے جڑے ہوئے ایڈجسٹنٹ 6 کمرے ایک ساتھ ہیں. اور وہ ایک کمرہ 10 بائی 10 کا ہوگا، یا 8 فٹ بائی 8 فٹ کا ہوگا، یا 10 فٹ بائی 10 فٹ کا ہوگا. بس یہی کل کائنات ہوتی تھی. وہیں کونے میں ایک چولہا رکھ لیا کرتے تھے، اور وہی باورچی خانہ ہو جایا کرتا تھا، اور فراغت کے لیے یہ کھیتوں میں جایا کرتے تھے. تو یہ کل کائنات تھی. لیکن آج تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کھول دی ہیں. وہ بڑے قوی تھے کہ بعض صحابہ کے پاس تو صرف ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی. اسی چادر کو ایک صحابی لیٹ آتے تھے، جماعت میں شکایت کی گئی تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک ہی چادر ہے، میری اہلیہ جب نماز پڑھ لیتی ہیں تو پھر میں وہ چادر لے کے مسجد میں آ جاتا ہوں. آج ہمارے ماشاءاللہ دیکھیں 100-150 جوتے تو میرے کلازٹ میں اہلیہ کے پڑے ہوں گے جی. میرے اپنے 2-3 ہی ہوں گے جوڑے جوتے کے، ایک براؤن رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا. بس یہی میری کائنات ہے جوتوں کی. اور وہ بھی میں مہنگے جوتے نہیں پہنتا، ہاں آرام دہ ضرور پہنتا ہوں. میں جوتے اگر آرام دہ نہ ہوں تو پھر سارا دن آدمی کی توجہ جوتوں کی طرف ہی رہتی ہے. نہ عبادت ہو سکے گی، نہ کام پہ توجہ ہو سکے گی، ہر وقت جوتے کی طرف ہی رہے گی. تو اس لیے پیروں کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں، اور آپ کو بھی دینی چاہیے کہ اپنے پیروں کو بہت راحت پہنچائیں. اور سب سے زیادہ نگلیکٹ ہم پیروں کو ہی کرتے ہیں. میں نے پاکستان میں دیکھا، خود میں نے اپنے کزن کو دیکھا، میرا ہم عمر ہے، بچپن کا دوست ہے. اب تو خیر وہ بات چیت نہیں ہوتی ہماری، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ میری جو بہن ہیں ان کے دوہرے رشتے ہیں ان سے، اور پھر ہماری جو ہم آہنگی ہے وہ اتنی نہیں ہے. لیکن میں نے اس میں بھائی کو دیکھا، کزن کو، ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، اس میں کالے کالے نشان بنے ہوئے ہیں، اور آدمی ہونق لگتا ہے، ناخن بڑے ہوئے ہیں. ارے بھائی اللہ کے بندے، ناخن کاٹو پیر کے، ہاتھوں کے بھی. اور اگر آپ میرے پیر دیکھیں گے تو میرے پیر جو ہیں، میری ایڑیاں میرے چہرے سے زیادہ خوبصورت آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ بچے جو ہیں وہ حامد ہے اس وقت لائن پر، اور مولانا طاہر صاحب ہیں، یہ جب میرا مساج کرتے ہیں، پیر دباتے ہیں، تو انہوں نے میرے پیر دیکھے ہوں گے، کیونکہ میں روزانہ
اپنے پیروں کی خدمت کرتا ہوں اور اپنے پیروں کو دھو کے صاف کر کے میں چپل نہیں پہنتا. اصل میں چپل پہننے سے پیر پھٹ جاتے ہیں، خاص طور پر جب میرا جانا ہوتا ہے عمرے کے سفر میں یا پاکستان میں، تو اس وقت تھوڑی سی کوتاہی مجھ سے ہو جاتی ہے. لیکن کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ وضو کرتے وقت اگر پیر خشک ہوں تو ان میں تیل لگا لیں. بیبی آئل، یہ جو جانسن کا بیبی آئل ہے، بہت سستا سا ہوتا ہے، $2-3 کی اتنی بڑی بوتل ہوتی ہے، وہ 1 سال چلتی ہے. اس میں سے تھوڑا سا لیا، منہ پہ لگا لیا، پیروں پہ لگا لیا، اور پیروں میں پھر موزے پہن لیے. گھر میں چپل پہن لی جا کے وضو وغیرہ بنانے کے لیے، اور اگر کہیں دیکھا کہ کھال سخت ہو گئی ہے تو اس کو گھس لیا، ہلکا سا تیل لگا لیا پیروں کا. اور پیروں کے درمیان، انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ ایتھلیٹس فٹ ہو جاتا ہے، جس کو سفید سی کھال سی ہو جاتی ہے. وہ ان لوگوں کو زیادہ تر ہو جاتا ہے جو لوگ کی انگلیاں جن کی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. میں چونکہ ہمیشہ ہی جوتا پہنتا ہوں تو میرے جو پیر کی انگلیاں ہیں وہ ایسے ملی ہوئی ہیں، تو ان کے درمیان جو ہے وہ، تو جو میرا بایاں پیر ہے، بایاں پیر کی آخری انگلی، وہ کو خاص بات ہے کہ وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں کبھی کبھی ایتھلیٹس فٹ یعنی فنگس ہو جایا کرتا تھا. تو اس کے درمیان میں نیپکن، ٹیشو جو آپ لوگ کہتے ہیں، وہ میں رکھ لیا کرتا. اب نہیں ہوتا الحمدللہ. اب میری عادت یہ ہے کہ میں اس کے درمیان، انگلیوں کے درمیان جو پیپر ٹاول ہے اس سے میں صفائی رکھ کے اس کے پانی کو خشک کر لیتا ہوں. اگر پانی خشک ہو جائے تو پھر اگر آپ یہ دیکھیں گے جیسے یہاں پر، ایسے میرے پیر کی ساری انگلیاں آپ کو ملیں گی. ایڑی ماشاءاللہ ایسی صاف ہوگی جیسے چہرے کی پھر بھی اب عمر کی وجہ سے تھوڑی کھردری سکن ہو گئی ہے، لیکن پیر کی جو ہے نا، وہ دیکھیں، پیر آپ کے پورے جسم کا وزن اٹھاتے ہیں. اور پیروں کے اندر اللہ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ آپ کے سارے نظاموں کو، یعنی دماغ یہاں سے شروع ہوتا ہے، پیر پہ ختم ہوتا ہے، اور پیر سے شروع ہوتا ہے اور دماغ پہ ختم ہوتا ہے. تو آپ بڑے حیران ہوں گے اگر آپ گوگل کریں کہ پیر کے نیچے کن کن مقامات سے آپ کا جگر کنٹرول ہوتا ہے، اور آپ کے پھیپھڑے کنٹرول ہوتے ہیں، اور آپ کے دل کنٹرول ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے وہ مساج وغیرہ بتاتے ہیں. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ جوتے یا چپل کمفرٹیبل پہنا کریں، اپنے پیروں کی خدمت آپ خوب کریں. بات چلی تھی کھانے پینے کی، اور کھانے پینے میں سے پھر نکلا تھا ہم فضول خرچی کی طرف آ گئے تھے. ایک مسلمان جو ہے نا، وہ نہ فضول خرچ ہوتا ہے اور نہ کنجوس ہوتا ہے. وَأَنْفِقُوا وَلَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یعنی جن کو فضیلت دی گئی، جیسے فرشتے ہیں، فضیلت والی اللہ کی مخلوق ہے، ان میں سے بھی انسان فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے. سوچے گا انسان کہ بھئی یار وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں. وہ گناہ اس لیے نہیں کرتے بھائی، ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، ختم. آپ میں گناہ کا مادہ ہے. ایک فرشتہ کسی نامحرم کو دیکھے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا نا کہ کیا یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی؟ زلیخا کا جو حسن تھا اس کا اثر ہوا؟ بالکل ہوا. نہ ہوتا تو اس میں یوسف علیہ السلام کی کیا فضیلت ہوتی؟ پھر برہان ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی جو ہیں وہ
مدد کرتے ہیں. اب برہان میں علماء نے مختلف لکھا، یا تو کوئی فرشتہ تھا جو وارن کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کو، اور میں نے کچھ تفسیروں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ان کو اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی شبیہ نظر آئی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچے جو سگریٹ پیتے ہیں، دیکھا باپ آ رہا ہے، چاچا آ رہا ہے سامنے سے، وہ سگریٹ پی جاتے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ابھی مسجد سے نماز پڑھ کے آئے ہوں. ایک ادب ہوتا ہے. اکثریت والدین کی خاص طور سے اگر بچے جو نیک نکل آئیں وہ تو نیک ہوتے ہی ہیں. کل ہم نے ایک پٹھان ہیں، وہ کینیڈا سے ہیں، انہوں نے پاکستان میں کسی مذہبی اسکالر سے یہ شکایت کی کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کی بیوی بھی نماز مستقل 5 وقت نہیں پڑھتی اور بچے بھی بے راہ روی کی طرف لگ گئے. تو ان سے یہ پوچھا اور ان کو مشورہ بھی یہ دیا کہ بھائی جب بچی 5 سال کی تھی، آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ آپ لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں، اسلامی ملک میں ہیں، ہر وقت اذانوں کی آوازیں کانوں میں آتی ہیں. اور لیکن یہاں یورپ میں اور امریکہ میں وہ ماحول نہیں ہے. آپ کے ہاں شراب پیتے تو ہیں لوگ، لیکن اس کے لیے ایسے نہیں ملتی شراب جیسے آپ بازار میں جا کے کوکا کولا یا پیپسی کولا یا پانی خرید لیں. لیکن ہمارے ہاں تو آپ جیسے پانی کی بوتل خریدیں ایسے آپ شراب کی بوتل لے لیں، نہ کسی کو پتہ لگے گا نہ کچھ لگے گا. یہاں اگر آپ شادی شدہ نہ ہوں تو زنا عام ہے. کسی بھی لڑکی کے ساتھ آپ تعلقات بنا لیں، اور کئی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات لوگوں کے ان کے ہوتے ہیں، ملٹیپل جو ہے نا وہ ریلیشن شپ ہوتا ہے. لیکن شادی کرتے ہوئے ان کی ماں مرتی ہے، کیونکہ شادی میں رسپانسبلٹی، ذمہ واری آ جاتی ہے، اور کوئی مرد ذمہ واری قبول نہیں کرنا چاہتا. ذمہ واری جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ ذمہ واری ڈالتا ہے، اور زنا جو ہے وہ بس ایک تحفہ دیا اور بات ختم ہے. تو اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ آپ تعلق قائم کریں اس کا نان نفقہ اٹھائیں بھائی. اس سے اگر اولاد ہوتی ہے وہ اولاد کا نان نفقہ آپ کے ذمہ ہے. اور دنیا میں آج بھی مرد کے اوپر نان نفقہ ہے، عورت پر نان نفقہ نہیں ہے، نہ ہمارے مذہب اسلام میں اور نہ یورپ وغیرہ میں. تو بہرحال یہ کھانے پینے کا جو سبق ہے یہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. آج ہم انگلیاں چاٹنے کے طریقے پر بات کو ختم کریں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں ایک حدیث قدسی پڑھ رہا تھا، اس کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ کسی یہودی نے اہل کتاب سے میری مراد یہودی ہوگی، کیونکہ مدینہ منورہ میں عیسائی تو تھے نہیں، میری نالج کے مطابق یہودی تھے یا مشرکین تھے، اوس اور خزرج جو بعد میں اسلام لے آئے. اور یہودیوں کی بھی ایک کثیر تعداد، بلکہ یہودیوں کے جو چیف ربائی تھے عبداللہ بن سلام، وہ بھی اسلام لے آئے. اور جو اسلام نہیں لائے وہ ان کو مدینے سے باہر نکال دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو امن سے رہنے کا معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور مسلمانوں پر جنگ مسلط کروائی. مشرکین مکہ سے ملنے کے بعد کچھ انٹلیکچول مسلمان یہ آج کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے
یہودیوں کو مدینے سے نکالا اور اب یہودی مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو اسرائیل سے نکال رہے ہیں، تو اس میں کیا غلط ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا کہ وہ امن سے رہیں گے، اور وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ ایک بات تو یہ تھی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ ملکوں کی حدود بندی ہو۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ قانون ہے اقوام متحدہ کا کہ جن ممالک کی سرحدیں مقرر کر دی گئی ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ حد بندی نہیں ہوئی تھی، اور یہ ڈیورنڈ لائن ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اس ڈیورنڈ لائن کو افغان نہیں مانتے، اور وہ صوبہ سرحد پورا یا اس کا کچھ حصے کو افغانستان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان ڈیورنڈ لائن کو سرحد سمجھتا ہے، وہاں جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ کشمیر کا جو راجا تھا وہ سکھ تھا، وہ اسلام دشمنی میں ہندوستان کے ساتھ مل گیا، لیکن وہاں کے مسلمان پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے، کیونکہ پاکستان اسلام، یہ پوری اسلامی ممالک میں واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا۔ تو اس وقت جو پٹھان تھے انہوں نے کشمیر کو آزاد کرانے کا فیصلہ کیا، اور لوگوں کی امید، امنگ اور رائے کے مطابق پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق کرنے کا کیا۔ تو اس وقت اقوام متحدہ نے جتنا حصہ یہ ہمارے پختون بھائیوں نے حاصل کیا کشمیر کا، وہ آج آزاد کشمیر کے نام سے پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اس وقت اگر اقوام متحدہ کی پالیسی پر عمل نہ ہوتا تو آج پورا کشمیر پاکستان کے پاس ہوتا۔ اب پاکستان اتنا نالائق، پاکستان کے اندر اتنی ناشکری ہے، اتنی نالائقی ہے کہ ابھی میں کل رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں 200 ادارے خسارے میں جا رہے۔ پی آئی اے کی سیل میں دنیا میں کوئی بھی پی آئی اے کو خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ 6 انٹرسٹ تھے پاکستان کی ایئر لائن کو خریدنے کے، اس میں سے صرف ایک جو ہے وہ کمپنی سامنے آئی، اور پاکستانی حکومت نے 85 ارب روپے پی آئی کی قیمت لگائی، جس میں سے جو ٹینڈر آئے اس میں ایک ہی ٹینڈر آیا، 6 ملک جو تھے انٹرسٹڈ تھے، اور وہ بھی پاکستان کی کوئی کمپنی ہے، بزنس گروپ ہے۔ تو انہوں نے 10 ارب روپے اس کی بولی لگائی ہے، کہاں 85 ارب روپے اور کہاں 10 ارب روپے۔ اور میں پاکستان کی نالائقی بتا رہا ہوں، اتنا پیارا ملک ہے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کو چھوڑ کے ہم جو ہیں ایسے اس میں لگ گئے ہیں کہ اس وقت کوئی 10-15 سال سے کویت نے پابندی لگائی ہوئی ہے، کوئی پاکستانی کو وہ ویزا نہیں دیتے۔ دبئی نے 7,000 یا 4,000
جو ہیں پاسپورٹس ہیں ان کو بین کر دیا. ایک بہت بڑا ولاگر ہے، وہ دنیا کے 27 ملکوں میں جا چکا ہے. اس نے آسٹریلیا کا ویزا 2 دفعہ اس نے لگوایا، وہ گیا نہیں. اس کا لگا ہوا ویزا اس نے کینسل کر دیا. وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی سعودی عرب میں اور دبئی میں، ابوظہبی میں، مڈل ایسٹ میں بھیک مانگتے ہیں، اور باہر ممالک میں جا کر ہم مجرمانہ ایکٹیویٹیز کے اندر ہم شریک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی، ہمارے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوتی. اور نالائکی کی یہ انتہا ہے کہ 5 ایئر لائن پاکستان میں ہیں، جس میں سے 4 جو ہیں وہ نجی ایئر لائن ہیں، اور 1 ایئر لائن PIA جو قومی ایئر لائن ہے. قومی ایئر لائن امریکہ اور یورپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ان کا کوئی فلائٹ یورپ اور امریکہ میں نہیں جا سکتی. اس کی وجہ کرپشن ہے. دنیا میں ایک قانون ہے کہ ایک ہوائی جہاز، جمبو جہاز پر ایوریج 150 ملازمین ہوتے ہیں، اور پاکستان میں ایک ایوریج جہاز پر 650 سے 700 ملازم رکھے گئے ہیں. اسٹیل مل پاکستان کی 8 سال سے بند ہے، لیکن اس کے ملازمین کو تنخواہ دی جا رہی ہے. 5 ایئر لائن میں سے جو میجر روٹس ہیں پاکستان کے، وہ اسلام آباد، کراچی اور لاہور کراچی ہیں، لیکن 4 ایئر لائن نفع دے رہی ہیں، نجی ایئر لائن، اور PIA ہر سال 55 ارب روپے کا خسارہ کرتی ہے. تو جو شرط لگائی تھیں ایئر لائن کو بیچنے کی، اس میں سے یہ تھا کہ 1.5 سال تک خریدنے والی کمپنی کسی ملازم کو نہیں رکھے گی، کہ نہیں نکالے گی. یعنی 1.5 سال تک 55 ارب روپے سال کا خسارہ جو خریدے گا وہ برداشت کرے گا. تب آپ یہ پرائس لگا دیجئے کہ ہر سال 55 ارب روپے ہو تو 10 سال میں 550 ارب روپے ہو گئے، اور 12 سال میں تقریباً 720 ارب روپے کا خسارہ کون برداشت کرے گا. اور 1.5 سال کے بعد 70% ملازمین کو خریدنے والی ایئر لائن رکھے گی. بھائی آپ نے جو کرپشن کی ہوئی ہے، کیونکہ میرے بھائی ہیں، کزن ہیں، وہ اس وقت شریک ہیں اس میں محفل میں. اللہ کرے وہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ پورا پر بیان دیکھتے ہیں. وہ میں نے ان سے کہا، وہ MQM کے کرتا دھرتا تھے کراچی کے، کہ بھائی مجھے کوئی باہر موقع دے تاکہ میں باہر جا کے کچھ کماؤں. تقریباً ہر شخص الا ماشاء اللہ پریشان ہے پاکستان میں اور بھاگنا چاہتا ہے پاکستان سے. تو میں نے کہا بھائی آپ تو MQM میں ہیں، اور آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی یا 10 سال پہلے کی بات ہوگی، تو آپ کیوں نہیں کوئی سرکاری نوکری کر لیتے. تو وہ اپنے علاقے کے بڑے تھے، انہوں نے کہا جی ایک صرف چپڑاسی کی جاب کے لیے 5 لاکھ روپے سندھ حکومت کو رشوت دینی پڑتی ہے. اتنے تو ہم نالائق ہیں، اور ملک کا ہم نے دیوالیہ کر دیا، ملک کا ہم نے خسارہ کر دیا. تو فضول خرچیوں کی یہ انتہا ہے. میں کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہا، کہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں، ان کو امریکہ کی کانگریس کے ایک رکن نے یہ کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارا ملک جو ہے وہ قرضوں پر چل رہا ہے، اور تم اتنی مہنگی ترین ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہو، اور اتنے تمہارے اخراجات ہیں. آپ سادگی دیکھنی ہے، آپ پڑوسی ملک افغانستان کو دیکھیں، ان کی سادگی دیکھیں، اور ہمارے
جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں ہیں، ان کی تنخواہیں آپ دیکھیں، ان کے اخراجات آپ دیکھیں، تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی پاکستان کی قدر کیجئے، اور پاکستان جو ہے اس میں ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اور وہ معاشی انقلاب ہو، وہ سادگی ہو۔ ہم لا الہ الا اللہ پر اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سندھ کھپے اور گریٹر پنجاب اور آزاد بلوچستان اور پختونستان نہیں ہیں، ہم پاکستان ہیں۔ ستان کہتے ہیں جگہ کو، اور پاک کہتے ہیں پاک کو۔ یہ پاک جگہ ہے جو شب قدر 27ویں شب کو پاکستان وجود میں آیا رمضان شریف میں، اور لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا۔ تو اب اس میں صرف حکومت ہی نہیں، صرف سیاستدان ہی نہیں، میرے ملک کی اکثریت جو ہے وہ 2 نمبر ہے اور 2 نمبری کرتی ہے۔ جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، پاکستان معاشی طور پر کمزور رہے گا۔ ہم باہر کی چیزوں پر پابندی لگائیں، اپنے ملک میں جو چیزیں ہیں انہی کو کھائیں اور انہی میں مست ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ آزادی، اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے آزادی، اس کا اب میں نے پہلی مرتبہ اکھنڈ بھارت اوپنلی، ان کا اندر تو ان کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ اکھنڈ بھارت سے مراد بر صغیر ہے کا، یہ ایک جو ولاگر ہے انڈیا کا، جو ایک جرنیل، ریٹائرڈ جرنل بھی ہے انڈین آرمی کا، اس کے منہ سے میں نے سنا، اس نے کہا بھائی توبہ ہے ہماری کہ پاکستان اکھنڈ بھارت کا حصہ بنے، کیونکہ اس کے لوگ اتنے جو ہیں وہ فضول خرچ ہیں اور اتنے نالائق ہیں، اتنے ناکارہ ہیں، محنت کرنے کے بجائے 2 نمبری سے وہ راتوں رات مالدار ہونا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کو اکھنڈ بھارت کا حصہ بھی نہیں بنانا چاہتے۔ وہ تو بہرحال ایک بکواس کر رہا تھا، جو کچھ بھی ہے۔ ہمارے ہاں بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ آزادی کی قدر کیجئے، پاکستان کی قدر کیجئے۔ مجھے پتہ ہے کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں یہ سب کے سب اچھے لوگ ہیں، کیونکہ جو لوگ نہیں سن رہے ان میں سے ان کی اکثریت جو ہے وہ 2 نمبری کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا مسلمان بنائے، اور ہم ایک اعتدال کی زندگی گزاریں۔ ہم امیروں کو دیکھنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیاں گزاریں۔ آپ کی جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائیں۔ اور وقت مجھے لگتا ہے زیادہ ہو گیا، اور ظہر بھی ہمارے یہاں ٹائم بدل گیا ہے ہمارے یہاں، تو ابھی میں نے اشراق و شاش نہیں پڑھی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں ظہر سے پہلے میں وہ پڑھ لوں۔ آپ حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اس ملک کو قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔